السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 246 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تھے، اذا قعد للتشہد، اذا مانے جب، قعد مانے بیٹھنا، تشہد مانے تشہد، یعنی 2 رکعت کے بعد جب نماز میں سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں اور التحیات پڑھتے ہیں تو اس کو تشہد کہتے ہیں. تشہد 2 طرح کا ہوتا ہے، تشہد اول اور تشہد ثانی. تشہد اول یعنی 2 رکعت میں جو بیٹھتے ہیں، جب 4 رکعت والی نماز پڑھیں یا 3 رکعت والی نماز پڑھیں جیسے مغرب کی ہے، تو پہلی مرتبہ جو بیٹھتے ہیں تو اس کو تشہد اول کہتے ہیں. اور جب تیسری یا چوتھی رکعت میں سلام پھیرنا ہوتا ہے تو اس وقت تورک کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں تشہد میں تو اس کو تشہد ثانی کہتے ہیں، دوسرا تشہد، آخری تشہد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے، یہاں مراد دونوں تشہد ہے، چاہے 2 رکعت پر بیٹھنے والا ہو یا چوتھی رکعت میں سلام پھیرنے والا تشہد ہو. وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. وضع مانے رکھنا، وضع مانے رکھنا، وضع يده، ید مانے ہاتھ، وضع يده اپنے ہاتھ کو رکھتے تھے، اليسرى مانے بایاں، وضع يده اليسرى آپ بائیں ہاتھ کو رکھتے تھے. کہاں رکھتے تھے؟ علی رکبتہ اليسرى. رکبتن مانے ہوتا ہے گھٹنا، علی رکبتہ اليسرى بائیں گھٹنے پر، بایاں ہاتھ رکھتے تھے بائیں گھٹنے پر. ان تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ غلط ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بالکل نیچے لٹکا دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. سنت کیا ہے؟ حدیث پر غور کیجئے. وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى والیمنى على اليمنى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے جب بیٹھتے تھے، چاہے پہلا تشہد ہو یا آخری تشہد ہو، یعنی جس میں سلام پھیرا جاتا ہے، وضع يده اليسرى بائیں ہاتھ کو رکھتے تھے، یسرا مانے بایاں، وضع يده اليسرى بایاں ہاتھ رکھتے تھے، اپنے بائیں ہاتھ کو رکھتے تھے، علی رکبتہ اليسرى اپنے بائیں گھٹنے پر، والیمنى علی الیمنى اور دائیں کو دائیں پر رکھتے تھے، یعنی دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر. اسی طرح بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ ہاتھ کہاں، تشہد میں ہاتھ کہاں رہے گا؟ ہاتھ گھٹنے پر رہے گا، دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر. وعقد 53
عقدہ معنی ہوتا ہے گرہ لگانا. وعقد ثلاثا وخمسین، ثلاث معنی 3، 50 معنی 50، ثلاثا وخمسین 53، 53. تو انگلیاں کیسے رکھتے تھے آپ، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. وعقد ثلاثا وخمسین، 53 کی گرہ لگاتے تھے. جب آپ بیٹھتے تھے تشہد میں تو آپ کیا کرتے تھے، وعقد ثلاثا وخمسین، 53 کی گرہ لگاتے تھے، 53 کی گرہ لگاتے تھے. 53 کی گرہ لگانے کا کیا طریقہ ہوگا، حدیث میں جو کہا گیا 53 کی گرہ لگاتے تھے، 53 کی گرہ جو لگاتے تھے، علماء نے حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ انگوٹھے کو شہادت والی جو انگلی ہے اس سے ملانا، یعنی ہاتھ گھٹنے پر رکھتے تھے اور تینوں انگلیوں کو موڑ لیتے تھے، یعنی چھوٹی انگلی، درمیانی انگلی اور اس کے بعد جو بڑی انگلی ہے وہ، اور اس کے بعد جو ہے شہادت کی انگلی ہے، تینوں انگلیوں کو موڑ لیتے تھے، یعنی کلائی کی طرف موڑ لیتے تھے اور انگوٹھے کو شہادت کی انگلی سے ملا لیتے تھے. یہ جو دائرہ بنتا ہے، یہ جو دائرہ بنتا ہے، شکل بنتی ہے، اس کو 53 کی گرہ کہتے ہیں، 53 کی گرہ کہتے ہیں. 53، 53 مطلب 53. وعقد ثلاثا وخمسین، اور 53 کی گرہ لگاتے تھے. اصل میں عرب کے یہاں عدد بتانے کے لیے، گنتی بتانے کے لیے یہ ہاتھ کی انگلی سے اشارہ چلتا تھا، ہاتھ کی انگلی سے اشارہ چلتا تھا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سمجھانے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ وعقد ثلاثا وخمسین، کہ آپ 53 کی گرہ لگاتے تھے. یعنی اس زمانے میں عرب سماج میں کلچر یہ تھا کہ عدد بتانے کے لیے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. اسی لیے راوی حدیث نے کیا کہا، وعقد ثلاثا وخمسین، 53 کا گرہ لگاتے تھے. تو اس کی شکل کیا ہوگی 53 کی گرہ کی، انگوٹھے کی جو انگلی ہے جو اوپر ہوتی ہے وہ انگوٹھا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہوتی ہے شہادت کی انگلی ہوتی ہے. یعنی جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اپنے کان کے اندر جو انگلی ڈالتا ہے وہ شہادت کی انگلی ہے. تو شہادت کی انگلی کو انگوٹھے سے ملا لیتے تھے. یہ 53 کی گرہ ہے. اس کی شکل کیا ہوگی، تینوں انگلیوں کو کلائی کی طرف موڑ لینا اور پھر شہادت کی انگلی کو انگوٹھے سے موڑ لینا، جوڑ لینا، ملا لینا. یہ شکل کیا ہے، 53 کی گرہ کی ہے. وَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ السَّبَّابَةَ، اور آپ اشارہ کرتے تھے. اشارہ یشری معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، وہ اشارہ معنی ہوگا اشارہ کرنا. وَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ، اصبع معنی انگلی، بِإِصْبِعِهِ اپنی انگلی، السبابہ سبابہ معنی شہادت کی انگلی، یعنی انگوٹھے کے بعد جو انگلی ہوتی ہے، انگوٹھا اوپر ہوتا ہے، اس کے بعد جو نیچے جو انگلی ہوتی ہے اس کو سبابہ کہتے ہیں. سبابہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ دور جاہلیت میں جو گالی گلوچ کرتے تھے تو اسی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. اور آج بھی یہ کلچر ہے، جب آدمی کہیں جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، غصہ ہوتا ہے تو اپنی اسی انگلی کو
نشانہ بناتا ہے، اشارہ کرتا ہے. تو سبابہ کا معنی ہوگا شہادت کی انگلی. شہادت کی انگلی یعنی وہ انگلی جب مؤذن اذان دیتا ہے تو کان میں ڈالتا ہے، یا نماز سے پہلے جو وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے لیے کان میں انگلی جو ڈالتے ہیں مسح کرنے کے لیے، کان کی مسح کے لیے، اس انگلی کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں. عربی میں اس کو سبابہ کہتے ہیں. وَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ السَّبَّابَةَ، اور آپ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. کب اشارہ کرتے تھے؟ جب تشہد میں بیٹھتے تھے. تشہد میں جب بیٹھتے تھے تب آپ کیا کرتے تھے؟ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے. وفی روایت اللہ، وفی روایت اللہ، اور مسلم ہی کی روایت میں کیا ہے؟ وقبض اصابعہ کلہا. قبض مانے پکڑنا، قبض مانے کیا ہوتا ہے؟ پکڑنا. وقبض اصابعہ، اصابع مانے انگلی، جمع اس بون انگلی جمع اصابع. وقبض اصابعہ، آپ اپنی انگلیوں کو سمیٹ لیتے تھے، موڑ لیتے تھے، ملا لیتے تھے. کلہا ساری، ساری انگلیوں کو سمیٹ لیتے تھے، موڑ لیتے تھے، ملا لیتے تھے. یعنی شہادت کی انگلی کو بھی اور بقیہ تینوں انگلیوں کو کیا کرتے تھے؟ سمیٹ لیتے تھے. وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامِ، وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامِ، اور آپ اشارہ کرتے تھے اس انگلی سے جو انگوٹھے کے ساتھ انگلی ملی ہوئی ہے. یعنی اشارہ کس سے کرتے تھے؟ شہادت کی انگلی سے. ابہام سے جو ملی ہوئی انگلی ہے، یعنی ابہام سے جو انگوٹھے سے جو قریب ہے وہ کون سی انگلی ہے؟ یہی شہادت کی انگلی ہے. وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامِ، تلی مانے قریب. وَأَشَارَ، اور اشارہ کرتے تھے، بِالَّتِي اس سے جو، تلی قریب ہے، الابہام انگوٹھا، انگوٹھے سے جو انگلی قریب ہے اس سے اشارہ کرتے تھے، اس سے اشارہ کرتے تھے، یعنی شہادت کی انگلی سے. اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ تشہد میں جب بیٹھیں گے تو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہاتھ انگوٹھے پہ رکھیں گے. ہاتھ کیا ہے؟ گھٹنے پہ رکھیں گے. ہاتھ گھٹنے پر رکھیں گے. دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر، اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر. نہ گھٹنے سے نیچے رکھیں گے، نہ گھٹنے کے اوپر ران پہ رکھیں گے. ہاتھ کہاں ہوگا؟ گھٹنے پر ہوگا. اور پھر اشارہ کریں گے. کس سے اشارہ کریں گے؟ شہادت کی انگلی سے. شہادت کی انگلی سے، یعنی جو انگوٹھے کے بعد انگلی ہے اس انگلی سے نماز میں اشارہ کریں گے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نماز میں، تشہد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، انگلی سے اشارہ کرتے ہیں. جبکہ صحیح کیا ہے؟ کسی بھی صحیح حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا ہو، حرکت کی ہو. ایسا کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے. حدیث میں اشارہ کا ذکر ہے، کون سی جگہ پر اشارہ کرنا، حرکت کرنا ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. تو اشارہ شروع ہوگا تشہد سے اور ختم ہوگا سلام پر. مسلسل حرکت کرنا ہے، اشارہ کرنا ہے. اس حدیث سے تشہد میں ہاتھ رکھنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھا جائے گا.
اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دوران تشہد دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اشارہ کرنے کی 3 شکل ہے، یعنی جو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اور انگلی کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کی علماء نے احادیث کو جمع کرتے ہوئے 3 کیفیت بیان کی ہے۔ پہلی شکل کیا ہے؟ 53 کی گرہ لگائی جائے۔ پہلی شکل کیا ہے؟ 53 کی گرہ لگائی جائے، جو حدیث میں بھی بات چل رہی ہے۔ 53 کی گرہ لگائی جائے، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ انگوٹھے کو شہادت والی انگلی کے آخر پر رکھ لیا جائے، انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کے آخر پر رکھ لیا جائے، یہ پہلی کیفیت ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ ساری انگلیاں بند کر کے، ساری انگلیاں بند کر کے صرف شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا جائے، یعنی ساری انگلیوں کو بند کر لیا جائے، صرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جائے، یعنی انگوٹھا بند ہو اور تینوں انگلیاں بند ہو اور شہادت والی انگلی کیا ہو؟ کھلی ہو، اور اسی سے اشارہ کیا جائے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنا کر، انگوٹھے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنا کر شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ جو چھوٹی انگلی ہے اور چھوٹی انگلی کے بعد جو دوسری انگلی ہے اس کو کیا کیا جائے؟ موڑ لیا جائے۔ شہادت کی انگلی کے بعد جو بیچ والی انگلی ہے، بیچ والی جو انگلی ہے اس کو انگوٹھے سے ملا لیا جائے، انگوٹھے سے جوڑ لیا جائے، اور پھر شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جائے۔ یعنی 2 انگلی کیا ہوگی؟ ہتھیلی سے مڑی ہوگی، ہتھیلی سے متصل ہوگی، بیچ والی جو لمبی انگلی ہے وہ انگوٹھے سے ملی ہوگی، اور پھر یہ انگلی شہادت والی کھلی ہوگی اور اسے اشارہ کیا جائے۔ یہ 3 طریقہ احادیث سے ثابت ہے۔ ہاتھ سے اشارہ کی جو روایت ہے، انگلی سے اشارہ کرنے کی جو روایت ہے، اور انگلی کو رکھنے کی جو کیفیت ہے، وہ یہ تینوں طریقہ جائز اور درست ہے۔ تینوں میں سے کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، چاہے 53 کی گرہ لگائیں یا سب کو ساری انگلیوں کو موڑ لیں اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں، یا حلقہ بنا لیں درمیانی انگلی سے انگوٹھے سے ملا کر کے اور پھر شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جائے۔ یہ تینوں طریقہ کیا ہے؟ احادیث سے ثابت ہے۔ بہرحال اس حدیث میں انگلی سے اشارہ کرنے کا ذکر ملتا ہے، اشارہ کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ تو اور بعض روایت میں یحرکھا کا لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ یحرکھا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشیر باصبعہ اذا دعا ولا یحرکھا۔ ایک روایت ہے کہ آپ اشارہ کرتے تھے، حرکت نہیں کرتے تھے۔ اس روایت کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اشارہ بھی کرنا ہے اور حرکت بھی دینا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ اور حرکت سلام تک جاری رہے گا، سلام تک یہ جاری رہے گا۔
سنن نسائی کی کیا روایت ہے؟ فرأیتہ یحرکها، وائل ابن حجر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ شہادت کی انگلی کو حرکت دے رہے تھے. فرأیتہ یحرکها، میں نے دیکھا کہ آپ حرکت کر رہے تھے. یدعو بها، اور اس دعا کر رہے تھے. اور اسی طرح نماز میں جب تشہد میں بیٹھیں گے تو نگاہ کہاں ہوگی؟ اسی شہادت کی انگلی پر ہوگی، شہادت کی انگلی پر ہوگی. تو حرکت کرنا ہے اور نگاہ شہادت کی انگلی پر برقرار رکھنا ہے. اور جب اشارہ کرتے ہیں، اور جب یہ اشارہ کرتے ہیں تو یہ انگلی شیطان کو لوہے سے زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے. یہ انگلی شیطان کو لوہے سے زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے. تو اس سے حرکت کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، حرکت کرنے کی، اشارہ کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تشہد میں جب بیٹھیں گے تو دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھیں گے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں گے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں گے. اور نگاہ شہادت کی انگلی پر ہوگی، شہادت کی انگلی پر نگاہ ہوگی اور حرکت کریں گے. اور حرکت یہ تشہد سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، جب تک تشہد میں بیٹھے رہیں گے تب تک حرکت کرتے رہیں گے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کیا کرتے ہیں؟ انگلی کھولتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں. یہ چیز کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے. انگلی رکھنے کی 3 کیفیت ہے. تشہد میں جب بیٹھیں گے تو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو رکھنے کی حدیث میں 3 کیفیت بیان کی گئی ہے. تینوں میں سے کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. تینوں کیا ہے؟ ثابت ہے. پہلی کیفیت یہ ہے کہ 53 کی گرہ لگائی جائے، جیسا کہ ابھی حدیث پڑھی جا رہی ہے، ابھی حدیث جو پڑھی گئی ہے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ انگوٹھے کو شہادت کی انگلی ہے، شہادت والی انگلی کے اخیر پر رکھ دیا جائے، شہادت والی انگلی کے اخیر پر رکھ دیا جائے. یہ 53 کی گرہ والی روایت ہے. اور دوسری کیفیت، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ساری انگلیوں کو بند کر کے کلائی سے کلائی کی طرف موڑ لیا جائے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جائے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں انگلیوں کو کلائی کی طرف سمیٹ لیا جائے اور بیچ والی جو انگلی ہے، درمیانی انگلی ہے، اس کو انگوٹھے سے جوڑ لیا جائے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جائے. یہ 3 طریقہ ثابت ہے، تینوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. حدیث کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیجئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد للتشہد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے وضع يده اليسرى، دائیں ہاتھ کو رکھتے تھے، بائیں ہاتھ کو رکھتے تھے، یسرا معنی بایاں، وضع يده اليسرى، بائیں ہاتھ رکھتے تھے، على ركبته اليسرى، بائیں گھٹنے پر، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے. والیمنا علی الیمنا، اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے. وضع یدہ الیسرى علی رکبتہ الیسرى، اپنے بائیں ہاتھ کو رکھتے تھے بائیں گھٹنے پر، والیمنا علی الیمنا، اور دائیں ہاتھ کو رکھتے تھے دائیں گھٹنے پر. وعقد 53، اور 53 کی گرہ لگاتے تھے، 53 کی گرہ لگاتے تھے. واشار باصبعہ السبابہ، اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. 53 کی گرہ لگاتے تھے، کیا مطلب ہے؟ عرب سماج میں عدد بتانے کے لیے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. تو
53 کی گرہ کی جو شکل ہوگی وہ یہ کہ اپنے انگوٹھے کو شہادت والی انگلی کے نیچے کر لینا، شہادت والی انگوٹھے کی انگلی کے نیچے کر لینا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا. یہ 53 کی گرہ کا مطلب ہے. رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. وفی روایت اللہ، اور مسلم کی روایت میں یہ ہے وقبض اصابعہ کلھا، کہ آپ اپنی ساری انگلیوں کو سمیٹ لیتے تھے. واشار باللتی تلی الابہام، تلی الابہام، اور انگوٹھے کے قریب جو انگلی ہے یعنی شہادت والی انگلی ہے اس سے آپ اشارہ کرتے تھے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کے اندر جب تشہد میں بیٹھیں گے تو تشہد کے اندر اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.